الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العالی بسم اللہ الرحمن الرحیم من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہوا فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات تمام عزاداروں کو اپنے دینی دنیاوی اہداف و مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ حاضرین مومنین و مومنات میں اگر کوئی بیمار ہے تو مالک صحت کامل و عاجلہ عطا، پریشان حال مومنین کی مالک پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں بھی عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہیں، مالک ان کی عزاداری قبول فرمائے اور مالک عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ دشمنان عزاداری کو اللہ اپنے مذموم مقاصد میں ناکام و نامراد فرمائے۔ شام میں، عراق میں، یمن میں، بحرین میں حق کی طاقتیں اکثر پیکار ہیں باطل سے، مالک حق کی طاقتوں کو فتح و نصرت عنایت فرمائے۔ تمام علماء کرام، مراجع عظام، ذاکرین ذوی الاحترام جو دار فانی سے جا چکے ہیں، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ جو موجود ہیں مالک ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ بہت سی التماس دعا کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن بعد میں چونکہ شبی برآمد ہونا ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اس عزاخانے کے بانی مبانی سید محمد عالم شاہ صاحب ان کے مالک درجات بلند فرمائے۔ پیر عطا محمد شاہ صاحب بہت بڑے جید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم اسکالر بھی تھے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ پھر مدر شاہ صاحب، ان کی یادیں آتی ہیں، سرپرستی فرماتے تھے ہماری، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کے بچوں کو دینی دنیاوی اہداف و مقاصد میں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور مالک جتنے بھی بانیان عشرہ مجالس اور جس لحاظ سے بھی اس صفحے عذاب میں تشریف لاتے ہیں یا معاونت فرما رہے ہیں، مالک ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ یہ التماس دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ سید امجد حسین کے لیے دعا کریں کہ اور سید حسن رضا کے لیے اللہ انہیں اپنے اہداف میں کامیابی عطا فرمائے۔ دعا ہے افتخار حسین صاحب کی والدہ بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کامل و عاجلہ عطا فرمائے۔ سید شہباز نقوی صاحب پردیس میں ہیں، مالک ان کو ہمیشہ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ کل مجلس 12 بجے سے 1 بجے تک مجھے پڑھنا ہے دربار پیر امیر شاہ پر۔ 12 سے 1 کل مجھے دربار پیر امیر شاہ پہ مجلس پڑھنا ہے، ٹی اور یو بلاک کے درمیان، تو آپ حضرات کوشش کیجیے اس میں تشریف لائیں گے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے عشرہ محرم الحرام کے لیے جس قرآن مجید کی معروف ترین آیہ وفی ہدایت کو سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہوا فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنے لیے پسند کیا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے، اور وہ شخص آخرت میں سخت گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہمارے یہاں 2 اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ایک اصطلاح ہے دین اور ایک اصطلاح ہے شریعت۔ عام طور پر ہمارے عزیز نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ہم معنی اصطلاحیں ہیں، دین کہہ لیا جائے تب بھی وہی بات ہے، اور اگر شریعت کہہ لیا جائے تب بھی وہی بات ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے
کہ دین میں اور شریعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج انہیں دو لفظوں پر میں نے پوری مجلس آپ کو سنانا ہے اور میں آپ کی خصوصی توجہ کا طالب۔ دین اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ سادہ لفظوں میں اگر میں عرض کرنا چاہوں تو میں یوں عرض کروں گا کہ ہماری مقدس مائیں بچپن ہی سے گودیوں میں بٹھا کے ہمیں جو پہلا درس دیتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں۔ اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ فروع دین 10 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرہ۔ دین اور شریعت میں سادہ لفظوں میں فرق یہ ہے کہ جو 5 ہیں انہیں دین کہا جاتا ہے، جو 10 ہیں انہیں شریعت کہا جاتا ہے۔ شاباش، سارے بولو حیدری، بڑی مہربانی۔ جو 5 ہیں انہیں دین کہا جاتا ہے، جو 10 ہیں انہیں شریعت کہا جاتا ہے۔ ایک اور توجیہ عرض کروں آپ کے سامنے، دین اور شریعت میں فرق کیا ہے۔ یوں سمجھے عزیز نوجوان سر اٹھا کے بیٹھے، یوں سمجھے کہ دین ایک بڑے دائرے کا نام ہے، اس کے اندر شریعت ایک چھوٹے دائرے کا نام ہے۔ شریعت دین کے اندر ہے لیکن پورا دین نہیں۔ اور فرما رہے ہیں، اس کی میں مثال یوں عرض کیا کرتا ہوں عزیز نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑے دائرے کا نام ہے۔ دائرہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی، اتنا بڑا بھی کہ پورا ملک اس میں آ جائے۔ پاکستان بڑے دائرے کا نام ہے، اس کے اندر پنجاب ایک چھوٹے دائرے کا نام ہے۔ بڑے دائرے کو پاکستان کو وفاق کہتے ہیں، پنجاب کو صوبہ کہتے ہیں۔ پاکستان کے 4 یا 5 صوبے ہیں۔ وفاق کا قانون پورے ملک پہ 4-5 صوبوں پہ لاگو ہوتا ہے، جبکہ صوبوں کے قوانین دوسرے صوبوں میں جا کے بدل جاتے ہیں۔ پنجاب کا قانون کبھی خیبر پختونخوا میں بدل جائے گا، خیبر پختونخوا کا قانون سندھ میں بدل جائے گا، سندھ کا قانون بلوچستان میں بدل جائے گا، بلوچستان کا قانون گلگت بلتستان میں جا کے بدل جائے گا، لیکن جو وفاق کا قانون ہے وہ پورے ملک پر لاگو رہے گا۔ اب میں دین اور شریعت اگلے جملے میں سمجھانے چاہ رہا ہوں، سر اٹھائیے گا۔ ملک کا قانون پورے ملک پہ لاگو رہے گا، وفاق کا قانون صوبوں کے قوانین دوسرے صوبوں میں جا کے بدل جاتے ہیں۔ یہی فرق ہے دین میں اور شریعت میں۔ دین بڑے دائرے کا نام ہے، شریعت اس کے اندر چھوٹے دائرے کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ جو کبھی نہ بدلے اسے دین کہتے ہیں، جو بدلتی رہے انہیں شریعت کہا جاتا ہے۔ جو کبھی نہ بدلے اسے دین کہتے ہیں، جو بدلتی رہیں انہیں شریعتیں کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں آپ نے تعاون فرمایا، اتنی محبت کا اظہار کیا، تو تولا کی توانائیوں سے سنیے تو میں آپ کے ذوق سماعت کی نظر، اہل ولا کی نظر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سر اٹھانا، مجھے سر ہلا کے جواب دینا اور بولنا میرے ساتھ، مجھے بتاؤ کہ منزل غدیر پر چھوٹا دائرہ مکمل ہوا یا بڑا دائرہ مکمل ہوا؟ مل کے حیدری، شریعت مکمل ہوئی یا دین مکمل ہوا؟ اگر تو اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد قرآن کی لفظیں یہ ہوتی الیوم اکملت لکم شریعتکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہاری شریعت کو مکمل کر دیا ہے، پتہ یہ چلتا چھوٹا سرکل مکمل ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر نے مولا امیر کا بازو پکڑ کے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، حکم نازل الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ پتہ چلا علی کی ولایت کا تعلق شریعت سے نہیں ہے بلکہ دین سے ہے۔ مل کے حیدری، ولایت کو بھرپور ثبوت دیتے ہوئے نعرہ حیدری، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ محمد وآلہ۔
اچھا اصول دین کی ایک اور پہچان آپ کو بہت خوبصورت ذوق سماعت کا مظاہرہ کیا آپ نے. اصول دین کی ایک اصل کی ایک پہچان آپ کو بتا رہا ہوں. اصل اصول دین میں سے اصل کی پہچان یہ ہے کہ اصل کے مقابلے میں جتنی بڑی شخصیت کیوں نہ آ جائے شخصیت کی مروت نہیں کی جائے گی. شخصیت پاش پاش ہو جائے گی, اصل اپنے مقام پہ قائم رہے گا. مثلا توحید اصول دین میں سے مکتب تشیع میں پہلی اصل کا نام ہے عقیدہ توحید. بلکہ عقیدہ توحید ایسی اصل ہے کہ باقی 4 اصول اس کی فرع ہے. عادل الہی کا تعلق توحید کے ساتھ, اللہ ایک ہے تو عادل ہے. نبوت کا تعلق توحید کے ساتھ کہ جس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں وہ خدا ہے. امامت کا تعلق اصول دین کے ساتھ ہے کہ ولایت و امامت اللہ کی طرف سے ہے, یہ ولی اللہ ہے. اللہ ہے تو ولی ہے نا ان کے. قیامت معاد یوم حساب مالک یوم الدین اس کا تعلق بھی ذات توحید سے. عقیدہ توحید پہلی اصل ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ احد ہے, ایک ہے. احد کے معنی میں احد میں اور واحد میں فرق ہے. احد وہ ایک جو ناقابل تقسیم ہو, جو 1 سے 2 نہ ہو سکے. واحد وہ ایک جو 1 سے 2 ہو جائیں, 2 سے 5 ہو جائیں, 5 سے 12 ہو جائیں, 12 سے 14 ہو. توجہ ہے یہ نہیں. اسی لیے اللہ احد ہے اور حضور نے فرمایا آنا وعلی من نور واحد, میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں. اس لیے کہ 1 سے 2 ہو گئے, 2 سے 5 ہو گئے, 5 سے 12 ہو گئے, 12 سے 14. توحید یعنی خدا ایک ہے, جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا پاش پاش ہو جائے گا. مثلا اگر کوئی مولوی کہہ دے اللہ ایک نہیں 2 ہیں تو اس کی مولویت جائے گی یا اللہ کی توحید؟ مولویت تباہ ہو جائے گی. کوئی عالم کہہ دے اللہ ایک نہیں 2 ہیں, عالمیت جائے گی یا اللہ کی توحید؟ مجتہد کہہ دے فرض کرو اللہ ایک نہیں 2 ہیں, اجتہاد ختم ہو جائے گا یا توحید؟ اجتہاد ختم ہو. اب فرض کیجئے کوئی صحابی رسول دنیا میں آ گئے کہ گمراہی پھیل رہی ہے, لوگ گئے ان کے پاس, آپ بتائیے تو اگر صحابی کہہ دے اللہ ایک نہیں 2 ہیں تو اس کی صحابیت خطرے میں ہے یا توحید؟ صحابیت خطرے میں ہے. اب اس کے بعد میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے, جرت نہیں ہے کہ میں ایک لفظ اپنی طرف سے زبان سے نکال سکوں. لیکن میں کیا کروں, قرآن میں خود اللہ فرما رہا ہے, خطاب اپنے محبوب سے ہے, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی حبط ہو جائے گا. یعنی شرک اتنا اہم, عقیدہ توحید اتنا اہم, خطاب اپنے میں لَإِنْ کنڈیشنل جملہ ہے, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے. بھئی اللہ کے محبوب نے کیا شرک کرنا تھا؟ پالیسی یہ ہے بات بڑے سے کرو تاکہ چھوٹے چھوٹے خود سمجھ لے کہ جب میں شرک اپنے محبوب سے برداشت نہیں کرتا تو تم سے کیسے برداشت کروں گا؟ مل کے بولو حیدری. میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید اصول دین میں ہے. اسی طریقے سے میرے مولا امیر کی امامت و ولایت بھی اصول دین میں ہے. اس کی علمی اور قرآنی دلیل یہ ہے, جیسا کنڈیشنل جملہ اللہ نے اپنی توحید کے لیے اپنے نبی سے فرمایا, ویسا ہی کنڈیشنل جملہ اللہ نے علی کی ولایت کے لیے اپنے محبوب سے فرمایا, اپنی توحید کے لیے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. علی کی ولایت کے لیے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر علی کو نہ پہنچایا میری رسالت ہی نہیں پہنچائی. یہ نعرے تو زور لگاتے بلکہ اسنان کا بابا علی علی, کعبے کا گوہر علی علی, کعبے کا گوہر علی علی, زہرا کا جوہر علی علی, زہرا کا جوہر
علی علی حیدری اللہ دین اور شریعت میں ایک اگلی توجیہ سن لیجئے. دین اور شریعت میں ایک اور فرق ہے. دین کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، شریعت کا تعلق عمل کے ساتھ. بڑی مہربانی. دین کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، شریعت کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. اب ہمارے یہاں کچھ لوگ بحث آج کل کرنے لگے ہیں کہ میاں عقیدہ زیادہ ضروری ہے یا عمل. لوگ افراط و تفریط میں چلے جاتے ہیں چونکہ علم نہیں ہوتا پراپر. کچھ لوگ کہتے ہیں میاں عقیدہ بہت ضروری ہے، میاں عقیدہ نہیں ٹھیک ہوگا تو عمل کا فائدہ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہ بھائی عمل بہت ضروری ہے، عمل نہ ہوا تو عقیدہ کیا کرے گا. پڑھی لکھی بات یہ ہے کہ دونوں ضروری ہیں. ایک جملہ ہے 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے تو مطمئن رہوں گا. عقیدہ عمل کو تحریک دیتا ہے، عمل عقیدے کی حفاظت کرتا ہے. بڑی مہربانی. مل کے حیدری. عقیدہ عمل کو تحریک دیتا ہے، عمل عقیدے کی حفاظت کرتا ہے. دونوں ضروری ہے بھائی، عقیدہ بھی اور عمل بھی. اور ایک بات اور پلے باندھ کے جانا، ہمیشہ اللہ نے عقیدے والوں سے عمل مانگا ہے، بد عقیدوں سے نہ. نماز کے لیے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم نے وقت مقررہ پر نماز مومنوں پہ فرض کی ہے. ایمان کی 3 ضدیں ہیں. شرک ایمان کی ضد ہے، کفر ایمان کی ضد ہے، نفاق ایمان کی ضد ہے. مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے شرک سے دور ہو چکا ہو، محمد الرسول اللہ پڑھ کے کفر سے دور ہو گیا ہو، اور علی ولی اللہ پڑھ کے نفاق سے دور. اسے حکم ہے نماز تم پہ فرض ہے. مومن پہ، ہم نے مومن پہ نماز فرض کی ہے، نہ مشرک پہ، نہ کافر پہ، نہ منافق. مومن پہ نماز. روزے کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم روزے رکھ کے متقی بن جاؤ. گویا اللہ منتھلی ٹریننگ کا پروگرام ہمارے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ سال میں ایک پورا مہینہ ہم سے روزے رکھوا کے، ہمیں متقی بنا کے، ہمیں مولا علی کی ریت میں شامل کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ علی بدماشوں کا امام نہیں، متقیوں کا امام ہے. مل کے حیدری. توجہ ہے یہ نہیں؟ ہاں، ایمان والوں سے جب بھی عمل کا تقاضا کیا، عقیدے والوں سے، ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو یہ کرو. اے ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ میدان خندق میں پیغمبر نے ایمان فقط بتلایا نہیں، دکھایا. مجسم ایمان دکھایا. شیعہ سنی کتب میں یہ روایت موجود ہے، جب میرے امیر آقا عمر ابن عبد الود کے مقابل میں جا رہے تھے تو نبی نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کی جانب. کیا مطلب؟ ایمان کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا دیکھ لو. نوجوانوں، اب اس حدیث خندق کے بعد میں ان آیات کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے علی علی کرنے والو، اے یا علی مدد کے نعرے لگانے والو، اے علی ولی اللہ کی آذانیں دینے والو. نماز تم پہ فرض، روزہ تم پہ فرض. عمل کا تقاضا اللہ نے ایمان والے سے کیا ہے. گھبرا تو نہیں گیا؟ تو دونوں ضروری ہیں میاں، عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی. لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے. اگر یہ فرق میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو میری محنت آج کی حد تک سوارت ہو جائے گی. ایک فرق ہے ان میں. فرق سمجھانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا تاکہ میں
بات کو عزیز نوجوانوں کے ذہنوں میں بٹھا دوں. مثال یہ ہے، اچھی لائف گزارنے کے لیے انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک صحت، دوسرا پیسہ. اچھی لائف گزارنے کے لیے ان دو چیزوں کی ضرورت ہے. پیسہ بھی ضروری ہے، صحت بھی. پیسہ ضروری ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ کروڑ پتی ہو. پیسہ ضروری ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جس سوسائٹی میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اگر کوئی آپ کو کھانے پہ بلائے تو اگلی مرتبہ آپ بھی اسے بلا سکیں. آپ کے بیٹے اور بیٹی کی شادی پہ کوئی آپ کو تحفہ دے تو ویسے ہی ملتا جلتا تحفہ آپ بھی دے سکیں. مقصد یہ ہے کہ ایک نارمل لائف، اچھی لائف انسان گزار سکے، اتنا پیسہ ہو. صحت ضروری ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جھارا پہلوان ہو. اور صحت ضروری ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نارمل لائف، اچھی لائف انسان گزار سکے. یہ دونوں ضروری ہیں، پیسہ بھی اور صحت بھی. غالب نے اسی لیے تو کہا تھا، تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تو تندرستی ہزار نعمت ہو. تنگ دستی بس صحت ہو اور پیسہ ہی نہ ہو، بیچارہ بھوک میں بچے مر رہے ہوں اور ہر ٹائم ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جائے. تو پیسہ بھی ضروری ہے اور صحت بھی. پیسہ نہ ہو تو غربت انسان کو رلاتی ہے، پریشان کرتی ہے. اور اگر صحت نہ ہو تو بیماری انسان کو رلاتی. میں مثال دے دوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے. اور چندہ بھی آپ دیتے رہیں، اور چندہ بھی آپ نے ٹھیک دینا ہے. حسنین بھائی کہہ رہے تھے کہ اگلے سال اگر چندہ ٹھیک نہ ہوا تو نہیں بلانا آپ کو. آپ میرے خیال ہے چپ کر گئے، اس کا مطلب راضی آپ بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے حیدری. بہت خوبصورت آپ کے لیے اشرح مجالس کا اہتمام کیا بانیان نے، تو ان کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے. اور یہ مشن اسی قربانی سے چلتے ہیں. اسے مالی جہاد کہتے ہیں. حسین کے راستے میں، خدا کے راستے میں جہاد ہے. تو بہرحال تو دونوں ضروری ہیں بھائی. صحت بھی ضروری ہے، پیسہ بھی ضروری ہے. پیسہ نہ ہو تو غربت رلاتی ہے، صحت نہ ہو تو بیماری رلاتی ہے. ہم نے ایک دوست سے پوچھا کہ اس سیزن میں آپ نے آم کھائے؟ مسکرا کہنے لگے، مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم غریبوں کو بچوں کے ایک وقت کی روٹی کے لالے پڑے، آپ فروٹ کھانے کی باتیں. اب یہ بڑے لوگوں کے شوق رہ گیا فروٹ کھانا، ہم غریب لوگ بیچارے ایک وقت کی روٹی پوری کر لیں بچوں کی. تو آپ نے دیکھا غربت انسان کو پریشان کرتی. تصویر کا دوسرا رخ، ہم نے ایک دوست سے پوچھا کہ اس سال آپ نے سیزن میں آم کھائے؟ کہنے لگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، پچھلے سیزن میں ایک آم گھر والوں سے چھپ چھپا کے پورا کھا لیا تھا، 7 دن سول اسپتال میں رہ گیا. وہ شوگر اتنی بڑھ گئی، مولانا اب ہماری صحت اجازت نہیں دیتی کہ ہم آم کھا سکیں. تو آپ نے دیکھا کہ بیماری انسان کو رلاتی ہے. تو دونوں ضروری ہے، پیسہ بھی ضروری ہے، توجہ ہو تو میں اگلا جملہ عرض کروں، اور صحت بھی ضروری ہے. دونوں ضروری ہیں دونوں ضروری. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ پیسہ ٹرانسفریبل ہے، صحت ٹرانسفریبل نہیں ہے. پیسہ ٹرانسفریبل ہے، ایک بندے سے دوسرے بندے کو منتقل ہو سکتا ہے. صحت ایک بندے کی دوسرے بندے کو منتقل نہیں ہو سکتی. مثلا خدا نخواستہ اگر آپ کا کوئی دوست، بھائی، عزیز، ہمسایہ غریب آدمی ہے، اس نے بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھی، آپ نے سوچا کہ یہ بیچارہ تو 2 وقت کی روٹی 2 مہمانوں کو نہ کھلا سکے، چل جائے کہ اتنے اخراجات شادی کے. آپ بینک تشریف لے گئے، 2-2.5 لاکھ روپیہ لے کے آئے اور لا کے ان کو دے دیا کہ صاحب یہ رکھیں، شادی کیجئے، بعد میں دیکھا جائے گا. دوست کی بیٹی بھی تو بیٹی ہوتی ہے نا، کوئی ایسی بات. تو آپ نے دوست یا بھائی کی غربت کا علاج تو کر لیا، اس لیے کہ پیسہ ٹرانسفریبل. لیکن خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، مثال دے رہا ہوں، کسی کا بچہ بیمار ہو 8-10 سال کا، اور وہ کبھی اس کو ڈیرہ غازی خان سول اسپتال میں لے کے جا رہا ہے، کبھی ملتان نشتر میں لے کے جا رہا ہے، کبھی لاہور جناح ہسپتال میں لے کے جا رہا ہے. بچہ ہے کہ دن بدن دبلا ہی ہوتا جا رہا ہے، خود ماشاءاللہ سے اتنا قوی ہیکل جوان ہے کہ اگر اپنی صحت کا 40واں حصہ بیٹے کو ٹرانسفر کر دے تو بیٹا صحت مند ہو جائے. میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں تشریف فرما ہے. ہر گھر میں آپ دیکھتے ہیں جب چھوٹے بچے 1.5 سال کے 6 مہینے کے بیمار ہوتے ہیں تو بیچاری مائیں گودیوں میں لے کے آنسو بہاتی ہیں اور کہتی ہے میرے لال، اگر صحت اور بیماری کوئی بانٹنے والی شے ہوتی تو ماں تیری بیماری اپنے حصے میں لے لیتی، اپنی صحت تجھے دے دیتی. لیکن بیٹا ماں مجبور ہے، تڑپتا دیکھتی ہے بیٹے کو لیکن اپنی صحت ٹرانسفر نہیں کر سکتی. تو دونوں ضروری ہیں، پیسہ بھی اور صحت بھی. فرق یہ ہے کہ پیسہ ٹرانسفریبل ہے
اب میں دین اور شریعت سمجھانے کے بالکل قریب آ گیا، آخری بندے تک سر اٹھانا۔ دونوں ضروری ہے بھائی، پیسہ بھی اور صحت بھی۔ فرق یہ ہے پیسہ ٹرانسفریبل ہے، صحت ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ یہی فرق ہے دین میں اور شریعت میں، عقیدے میں اور عمل میں۔ مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے، عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ ایک نعرہ مل کے بولو حیدری۔ اچھا میں سامنے کی مثال دوں، آپ یہاں اپنے علاقے کے کسی عالم دین کا نام لیں جی، شاہد نقوی صاحب۔ شاہد نقوی صاحب کو میں بھی جانتا ہوں اس لیے کہ وہ میرے کلاس فیلو تھے، ایک عرصہ ہم اکٹھے پڑھتے۔ آپ نے نام لیا تو مجھے یاد آ گیا، ملاقات تو نہیں ہوئی، 20-25 سال ہو گئے ان سے۔ بہرحال شاہد نقوی صاحب کی مثال ہے۔ شاہد نقوی صاحب آپ کے شہر کے عالم دین ہیں، تو شاہد نقوی صاحب کے پاس ایک نوجوان آ گیا کہ مولانا میں لنڈن میں رہتا ہوں، آبائی علاقہ میرا ڈیرہ غازی خان ہے، میرے والد کا انتقال ہوا 40ویں کے مطلب ان کی وفات پہ آیا ہوں، ابھی 40واں گزرا ہے۔ والد میرے انتہائی نیک اور متدین مومن تھے، واجبات کے پابند، لیکن آخری زندگی کے 5 سال بیچارے اس قدر شدید علیل رہے کہ وہ ٹھیک سے طہارت نجاست کا خیال نہیں رکھ پاتے تھے، یا بعض اوقات ہوش و حواس میں بھی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ نے مجھے سب کو ہی دے رکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے بابا کی 5 سال کی احتیاطاً قضا نمازیں پڑھا دوں اور 5 سال کے روزے بھی رکھوا دوں، اور جہاں تک حج کا معاملہ ہے تو 1 سال بابا نے درخواست دی تو قرعے میں نام نہیں آیا، اگلی مرتبہ نام آیا تو صحت نے اجازت نہیں دی، بہرحال یہ کہ حج بھی ان کا رہتا۔ اور خمس و زکوٰۃ بھی میں نے ان کی ڈائری چیک کی، ایک دن باقاعدہ معین ہوتا تھا جب وہ خمس و زکوٰۃ کا باقاعدہ حساب کر کے احکامات شریعت کے متعلق سہم سادات میں تقسیم کرتے تھے، سہم امام مراجع عظام تک یا مدارس تک یا جو اجازہ رکھتے ہیں ان تک پہنچاتے تھے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ غیر سادات مومنین غربا میں لینے لگی ہوتی تھی، بہرحال وہ بھی۔ تو میں نے وہ چیک کیا تو 7-8 لاکھ روپے وہ بھی ان کے ذمہ باقی ہے۔ اور ایک بریف کیس انہوں نے قبلہ شاہد نقوی صاحب کی طرف بڑھایا کہ آغا جی اس میں کوئی 20-30 لاکھ روپیہ ہے، تو مہربانی کر کے میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، تو بابا کی طالب علموں کو کہہ کے 5 سال کی قضا نمازیں اور 5 سال کے روزے، اور جب سیزن آئے حج کا تو کسی کو مومن کو حج پر بھی بھیج دیجیے گا، خمس و زکوٰۃ بھی احکامات شریعت کے مطابق تقسیم کر دیجیے گا، اور بابا کے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ تو قبلہ نے کہا سبحان اللہ، اللہ آپ جیسی نیک اولاد ہر کسی کو دے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ میں کوئی میسیج دے کے جانا چاہتا ہوں، ذرا سر اٹھانا۔ اللہ آپ جیسی نیک اولاد، اسی لیے حکم ہے نیک اولاد چھوڑ کے مرو، تابعدار اولاد چھوڑ کے جاؤ، اللہ رسول اور اہل بیت کی مطیع فرما بردار تربیت یافتہ نمازی روزہ دار واجبات اور شریعت کی پابند اولاد تربیت کر کے جاؤ۔ بیٹا نمازی ہوگا تو مرنے کے بعد تمہاری فکر بھی کرے گا۔ جو خطب دین ہے، جو خطب نماز ہے، وہ بابا کی کہاں فکر کرے گا، اس کو اپنے ہی نہیں پتا۔ حکم ہے تربیت یافتہ اولاد چھوڑ کے جاؤ۔ میں نے حدیث پیغمبر میں پڑھا ہے، میرے صادق پیغمبر ارشاد فرماتے قیامت کا دن ہوگا، ایک مومن کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جب وہ دفتر اعمال پڑھے گا حیران ہو کے پوچھے گا پروردگار میرے نامہ اعمال میں اتنی کروڑوں نیکیاں، میں نے تو یہ نیکیاں زندگی میں کی نہیں تھی، میرے نامہ میں یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ کریم کی آواز آئے گی یہ صرف تیری نیکیاں نہیں ہیں، وہ تیری نیک تربیت یافتہ اولاد جو تو چھوڑ کے جن کی تربیت کر کے آیا ہے، نیکیاں انہوں نے کی ہیں، تیرے نامہ اعمال میں بھی لکھی گئی ہیں۔ ایک ایسا بندہ بھی ہوگا جس کے نامہ اعمال میں جب دفتر اعمال اس کے سامنے کھلے گا، وہ کہے گا پروردگار اتنے گناہان صغیرہ و کبیرہ میں نے تو زندگی میں کبھی ان کے لیے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہی نہیں ہے، اتنے گناہ میرے نام اعمال میں کیسے؟ کریم کی آواز آئے گی یہ صرف تیرے نام اعمال نہیں ہے گناہان کبیرہ و صغیرہ، یہ وہ تیری بد کردار اولاد ہے، بے نماز بے روزہ دار اولاد ہے جو تو اولاد چھوڑ کے آیا تھا، جن کی تو نے تربیت نہیں تھی، تیرے اوپر واجب تھا، اس لیے کہ بچے جننا واجب نہیں ہے، ان کی تربیت کرنا واجب ہے۔ کرتوت ان کے ہیں جو تیرے نامہ اعمال میں بھی لکھے گئے ہیں، اس لیے کہ تو نے ان کی تربیت نہیں کی۔ اس بات پہ نعرہ آنا چاہیے تھا لیکن نعرہ لگا نہیں۔ حیدری جب قوم ان باتوں پہ نعرہ لگائے گی تو نسل میں چینج اور تبدیلی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔
اور پھر میرے جیسے طالب علم ہمت اور جرأت بھی کر کے آگے بڑھ کے پھر یہ میسج، یہ پیغام قوم کی نسلوں کو سدھارنے کے لیے بیان کریں گے جب ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہرحال تو مولانا نے بندوبست کر دیا، قضا نمازیں پڑھا دی، روزے رکھا دیے، حج پر بھی بھیج دیا، سلسلہ کر دیا۔ اچھا اگلے دن ایک اور نوجوان آ گیا مولانا شاہد نقوی صاحب کے پاس کہ آغا جی مجھے تو کل ہی پتہ چلا ہے وہ اس نوجوان کے ساتھ تھا، میں جو لندن سے آیا ہوا، اتفاق سے میں اس کے ساتھ آیا اور پہلی مرتبہ زندگی میں 50 سال میری عمر ہو گئی ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ ایک عالم دین کی صحبت میں 5 منٹ بیٹھنا نصیب ہوا۔ میری زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا، پہلی دفعہ پتہ چلا کہ مرنے کے بعد بھی بندوبست ہوتا ہے۔ مجھے تو پتہ ہی، اسی لیے حکم ہے عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرو، ان سے رابطے میں رہو تاکہ تمہیں آل محمد کی شریعت کا پتہ چلتا رہے۔ صلوات۔ اور حدیث معصوم ہے عالم باعمل کی صحبت میں ایک ساتھ بیٹھنا 70 سال کی مقبول عبادت سے افضل ہے، اس لیے کہ دین کا پتہ عالم کے سامنے بیٹھ کے ہوگا، جاہلوں کے سننے سے دین نہیں معلوم ہوگا۔ جو خود شریعت سے واقف ہے دین بتائے گا تو دین کا پتہ چلے گا، جس نے زندگی میں نماز جعفریہ کھول کے نہیں دیکھی وہ دین کیا بتائے گا۔ جو خود بے نماز ہے، جو تازہ داڑھی مڈوا کے آیا ہے، وہ کیا اس قوم کی نسلوں کو کیسے سدھارے گا؟ گھبرا تو نہیں گئے آپ ذرا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا، عالم بعمل کی صحبت میں ایک ساتھ بیٹھنا 70 سال کی مقبول عبادت سے افضل ہے۔ جملہ میرا ضائع نہ کرنا، ہر عالم کی صحبت میں نہیں، اس عالم کی صحبت میں جس کے دل میں اس کی ولا ہو جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک نعرہ مل کے ہے نہیں، اس عالم کی صحبت میں نہیں کہ جسے 1400 سال کے بعد آج تک یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ابو سفیان کا بیٹا حق پہ ہے یا عمران کا بیٹا۔ تو مولانا نے بندوبست کر دیا۔ وہ اگلے دن دوسرا، مولانا مجھے تو کل ہی پتہ چلا کہ مرنے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، شومی قسمت کبھی عالم کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہی نہیں ہوا، میں تو ادھر ادھر بس سنتا رہا جوہلا کو۔ پہلی مرتبہ عالم دین کی صحبت میں بیٹھا، میری زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو میں بھی چاہتا ہوں، میرا باپ بھی فوت ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی بخشا جائے، سر اٹھانا اور میرا میسج لے کے جاؤ، میں کچھ کہنے والا ہوں، لے جاؤ۔ کہنے لگے میں چاہتا ہوں میرا باپ بھی بخشا ہے۔ تو اس نے بڑی بول، امریکہ میں رہتا تھا، اس کی اپنی کمپنی تھی وہاں، ارب پتی آدمی، کہا مولانا یہ کل جو لائے تھے نا بریف کیس بھر کے، وہ روپیوں میں تھا، ہزار کے نوٹ، آج جو لائے ہیں یہ ڈالر کی صورت میں 35 سے 40 لاکھ ڈالر، مولانا یہ رکھ لیجئے اور مہربانی کیجئے میرا باپ بھی بخشا جائے۔ تو مولانا نے پوچھا ہاں بیٹا بتائیں آپ کے بابا کی کتنی سالوں کی نمازیں قضا ہیں جو میں نے پڑھانا؟ کہنے لگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، میرے باپ نے تو زندگی میں نماز تہجد کا بھی قضا ہے۔ تو مولانا پوچھتے ہیں اچھا ان کے روزے کتنے ہیں سالوں کے جو میں نے رکھوانے ہیں؟ کہنے لگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، میرے بابا نے تو رجب شعبان کے مستحب روزے کبھی نہیں چھوڑے۔ اس نے کہا اچھا تو حج کروانا ہوگا؟ کہنے لگے بابا الحاج تھے، واجب حج تو جوانی میں کر چکے، 10-12 حج تو مجھے یاد ہے، ہر دوسرے تیسرے سال اللہ کے گھر کی زیارت کو چلے جائے۔ بہت اچھا تھا، پھر آپ نے اس کو چھڑ دیا، الحاج تھے الحمدللہ۔ تو قبلہ نے کہا اچھا پھر خدائی ٹیکسز میں سے ان کے ذمہ کوئی ہوگا زکوٰۃ وغیرہ؟ کہنے لگے زکوٰۃ تو ان کی ایڈوانس میں لوگوں کو پہنچ جاتی، بعد میں کیلکولیشن کر لیتے تھے۔ تو مولانا شاید نقوی صاحب حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ بتائیں یہ جو آپ بریف کیس بھر کے لائے ہیں ڈالر، ان کا میں نے کیا کرنا ہے؟ نماز ان کے ذمہ نہیں، روزہ ان کے ذمہ نہیں، حج ان کا ذمہ نہیں، خدائی ٹیکسز ان کے ذمہ نہیں، اس کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جو نہیں سمجھے گا مجھے پورا عشرہ دکھ رہے گا اس بات کا، اللہ کرے میں سمجھانے میں کام ہوئے، حلالی و موالی و سر اٹھانا اور جملہ میرا سمجھنا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان بیچارہ اس کو پسینہ بھی آ گیا، پریشانی اور شرمندگی کے آثار بھی تھے، سر جھکا کے کہتے ہیں مولانا کیا کریں، بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن بس معاملہ کچھ اس قسم کا ہے کہ میرے والد جو تھے نا وہ علی کی ولایت کے منکر تھے۔
سلامت رہے مولا، آپ کو سلامت رکھے۔ بس یہ پیسے رکھ لیجئے اور کسی علی والے کو، مومن کامل کو دے دلوا کے علی الولی اللہ کہلوا دیجئے تاکہ بابا بخشے جائیں۔ تو قبلہ نقوی صاحب نے بریف کیس کو یوں پیچھے دھکیلا جیسے اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہو، کہ بیٹا اسے اٹھائیے اور لے جائیے، آپ کے بابا وہاں پہنچ چکے جہاں منکران ولایت پہنچتے ہیں۔ مل کے بولو حیدری۔ جو ہے یہ نہیں تو یہی تو میں آج کا میسیج دینا چاہ رہا ہوں آج کی مجلس میں میرے دوستو۔ مرنے کے بعد عمل کا بندوبست تو ممکن ہے، خدا نخواستہ کچھ نمازیں رہ گئی، کچھ روزے رہ گئے، حج واجب تھا نہیں کر سکا، ہونے والی نیک اولاد و پسماندگان ہو سکتا ہے اس بابا کی طرف سے قضا نمازیں پڑھا کے روزے رکھا کے اس کا دفتر اعمال پر کر دیں۔ مرنے کے بعد عمل کا بندوبست ممکن ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر دنیا سے کوئی بد عقیدہ ہو کے مر گیا، مرنے کے بعد اس کا کوئی بندوبست ہونے والا۔ ٹائم رہ گیا ہے تھوڑا، باتیں بہت ہیں، چلو کل پھر یہیں سے بات شروع کروں گا۔ آپ تو بیٹھے ہیں، میں نے جانا ہے اور بھی ماشاءاللہ مجالس کا سلسلہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عمل اور عقیدہ یہ دونوں ضروری ہیں، اس میں بحث نہ کیجئے۔ اور عمل اس قدر ضروری ہے، اس لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ عقیدہ عمل کو تحریک دیتا ہے، عمل عقیدے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ہے یا نہیں؟ اے میری قوم کا نوجوان، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو صحیح العقیدہ مسلمان اور مومن ہے تو تجھے اپنے عمل و کردار اور چلن کے ذریعے اپنے عقیدے کو سچ ثابت کر کے دنیا کے سامنے دکھانا پڑے گا۔ تو نمازی ہو، تو روزہ دار ہو، تو واجبات کو ادا کرنے والا ہو، مستحبات کو ادا کرنے والا ہو، شریعت اہل بیت آل محمد کی تعلیمات پہ عمل کے ذریعے تیری شکل و صورت مومنوں والی ہونا چاہیے، تیرا چلن اور کردار مومنوں والا ہونا چاہیے، تیرا کردار تیرے عقیدے کا اظہار کر رہا ہو، تو چلے دنیا دیکھ کر کہے علی والا جا رہا ہے، حیدری۔ لیکن خدا نخواستہ اگر تو اپنے شریعت پر احکامات پر عمل کے ذریعے، اپنے کردار اور چلن کے ذریعے، اپنی شکل اور صورت کے ذریعے فقہ جعفری اور اپنے صحیح عقیدے کا اظہار دنیا کے سامنے اگر نہیں کر سکتا تو خبردار آج کے بعد اپنے عقیدہ بیان کرنے کی جرت نہ کرنا، لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ جو ولایت، جو عقیدہ تیرے اندر چینج نہیں لا سکا وہ دوسروں کو تبدیل کیسے کرے گا؟ مل کے بولو ہے نہیں؟ ایسا بننا ہے ہمیں کہ ہماری سیرت و کردار سے لوگ متاثر ہوں اور وہ یہ کہیں کہ رحم اللہ علی صادق آل محمد، مالک ان کے چھٹے امام پر رحمت نازل کر۔ وہ جس جعفری کا یہ کردار ہے اس کے امام کا کیا کردار ہوگا؟ صلوات۔ چھٹے امام نے بھی اسی لیے ارشاد فرمایا، اے ہمارے شیعوں تمہاری نسبت ہماری طرف ہے، ہماری نسبت سے تم حیدری، علوی، جعفری، زیدی، نقوی، کاظمی کہلاتے ہو، تمہاری نسبتیں ہمارے ساتھ ہیں، جس طرح
ہم 14 خدا کی معرفت کا سبب بنے ہیں. یاد رکھنا ہو شیعو، تمہارے عقائد و مسلمات کو کمزور کرنے کے لیے جوہلا کی ایسی ایسی ٹیمیں جاری ہو چکی ہیں پورے تشیع کے لیے، تمہاری شیعت سے دور کرنے کے لیے، تمہارے عقائد کو کمزور کرنے کے لیے. اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. تم شیعہ ہو، نصیری نہیں. نصیری شیعت کا روپ دھار کے ہماری صفوں میں داخل ہو چکا ہے پورے ملک میں، اور نعرے لگ رہے ہیں علی رب کے، علی رب، علی رب، علی رب کے نعرے لگا رہے ہیں. علی رب یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے. تلقین میت جب دفن ہوتے ہو تو تمہیں تلقین میت کی جاتی ہے کہ تمہارے پاس فرشتے آئیں گے، تم سے پوچھیں گے من ربوں کا. جب وہ پوچھیں گے من ربوں کا، اگر تم تو علی کو رب کہتے ہو، تم اگر نام جواب میں یا من ربوں کا کے جواب میں علی کا نام لوگے تو جب تم سے فرشتے پوچھیں گے کہ من اماموں کا، مجھے بتاؤ اس وقت کس باپ کا نام لوگے؟ درد دل ہیں، کبھی عرض کروں گا. مسلم کے بچے وہ تیرے تک دین پہنچانے کے لیے یہ یتیم ہوئے. رقیہ کے لال قربانیاں سادات کی. شیعہ ننگے سر والوں، تم ان قربانیوں کی قدر نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ مجلس کروانے کا مقصد وہی ہے جو غریب زہرا کے کربلا میں جانے کا مقصد تھا. جب بھی کسی نے پوچھا میرے مولا حسین سے، مولا آپ بہنوں اور بچوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا بطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، میں نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں. تم تک ولایت اور دین پہنچانے کے لیے حسین کی 4 سالہ بچی نے شمر کے تماچے کھائے. اکبر کی جوانی دین پہنچانے کے لیے تم تک لگی ہے. میرے مولا حسین کا فرمان ہے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذونی. اگر دین محمد کی بقا میرے حسین کے قتل کے بغیر ممکن نہیں ہے، آؤ تلوار حسین کا جسم حاضر ہے. یہ دین اتنا قیمتی ہے جس دین پہ اکبر لگ گیا، جس دین پہ حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا، اور اس دین کی خاطر سکینہ نے تماچے کھائے. تمہیں دیندار بنانے کے لیے بطول زادیہ کوفہ اور شام کے بازاروں خدا کے لیے اپنے مکتب کی شیعت کی حفاظت کرو، اسے نصیریوں کے حوالے نہ کرو. میرے نزدیک مکسر بھی واجب اللعنت ہے اور غالی بھی واجب اللعنت ہے. کوئی تعلق نہیں ہے ان کا مکتب اہل بیت کے ساتھ. ہم شیعہ ہیں، نہ غالی ہیں نہ مکسر ہیں. ہمارے اصول دین 5 ہیں. پہلا عقیدہ توحید ہے. یہ 14 توحید کی معرفت کروانے آئے ہیں، خدا کہلوانے نہیں آئے. قدر کرو سادات کی. سادات عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی. آباد کس طرح یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر فاطمی ہوا. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی. آباد کس طرح یہ صحن فاطمی ہوا،
کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہے۔ عزیزانو، ابھی آپ میرے عزیز سے حضرت مسلم کی شہادت سن رہے تھے۔ باپ کے بعد سال قید رہے۔ ایک دن بڑا بھائی چھوٹے سے کہتا ہے کب تک ہم قید کی صحبت برداشت کریں گے؟ دروغے کو بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، شاید وہ ہم پہ رحم کرے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، 2-4 منٹ آپ کو زحمت دینا ہے، وقت کافی گزر چکا ہے، مجھے آگے بھی جانا ہے۔ دروغہ آیا، شہزادوں نے کہا اے دروغہ، حل تعرف محمد المصطفیٰ، اللہ کے رسول کو پہچانتا ہے؟ کہا میں رسول کا امتی ہوں۔ پھر فرماتے حل تعرف علی ابن ابی طالب، علی کو پہچانتا ہے؟ کہا میں پہچانتا ہوں۔ فرماتے حل تعرف عقیل ابن ابو طالب، عقیل کو جانتے ہو؟ کہا شہزادوں یہ باتیں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں پہچان، ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ قدموں پہ گر پڑا، کہا شہزادوں مجھے معاف کر دینا، میری طرف سے کوئی تکلیف آئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، رات کی تاریکی ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، مدینے چلے جاؤ، میرے لیے دعا کر دینا۔ شہزادے نکلے، ساری رات گھومتے رہے، رقیہ کے لال راستہ سمجھ نہ آیا۔ دن ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، وہی کوفہ ہے۔ کنویں کے کنارے ایک درخت تھا، درخت کے اوپر سوار ہو کے بیٹھ گیا، دشمن سے چھپ کے کہیں دشمن دیکھ نہ لے۔ زمانہ دشمن تھا۔ حارث ملعون کی بیوی، اس کی ملازمہ جو تھی، وہ آتی ہے پانی بھرنے کے لیے۔ جب اس نے پانی میں ڈول ڈالا کنویں میں تو کیا دیکھا؟ وہ خود راویہ ہے کہ 2 چاند سے چہرے نظر آئے۔ ماتم کا جملہ اگر سمجھ سکو، میں سوچتا ہوں جسے غیر عورت چودھویں کا چاند کہہ کے بلائے، اللہ جانے رقیہ کیا کہتی، اللہ جانے بہنے بھائیوں کو کیا کہتی۔ اوپر دیکھا، شہزادے نظر آئے۔ کون ہے آپ؟ کہا جس کو ذات بتاتے ہیں ظلم کرتا ہے۔ کہا بتاؤ؟ کہا مسلم کے بیٹے۔ کہا آؤ میرے ساتھ، میری جو مالکن ہے نا وہ مومنہ ہے، میں اس کو آپ کو ان تک پہنچاتی ہوں، وہ آپ کو مدینے پہنچائے گی۔ شہزادوں کو لے کے چلی۔ حارث کی بیوی مومنہ تھی، اس نے کھانا کھلایا، لباس تبدیل کیا، رات کو بستر بنا کے دیے۔ رات کو سال کے بعد پہلی مرتبہ آرام دہ بستر ملے مسلم کے بچوں کو۔ آدھ رات کا ٹائم، عالم خواب میں بڑے بچے نے دیکھا، عالم خواب میں دیکھا کہ نانا آئے ہیں حضور، دادا آئے ہیں عقیل، بابا آئے ہیں، اور آ کے کہتے ہیں میرے بچوں ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ بڑا شہزادہ خواب سے بیدار ہوا، بھائی کو اٹھایا، بھائیا میں نے خواب دیکھا ہے، لگتا ہے یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات۔ چھوٹا بچہ ماں کو یاد کر کے رونے لگا۔ حارث ملعون سارا دن تلاش کرتا رہا بچوں کو۔ ابن زیاد ملعون نے بہت بڑا انعام کا اعلان کیا تھا، رات کو دیر سے آیا، بیوی پوچھتے کہاں گیا تھا؟ کہا مسلم کے بچے زندان سے چلے گئے ہیں، ان کو ڈھونڈ رہا تھا، بڑے انعام کا اعلان ہوا ہے۔ وہ مومنہ کہتی ہے حیا کر، اگر تجھے بچے مل جائیں انہیں مدینہ پہنچانا، زہرا تیری شفاعت کریں گی۔ کہا نہیں مجھے نقد انعام چاہیے۔ اس کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ اچانک بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ بیوی سے پوچھتا یہ بچے کون ہیں؟ کہا ہمسایوں کے بچے ہوں گے۔ اس بیوی نے تکیہ اختیار کیا، وہ کہتا ہے نہیں، لگتا ہے یہ بچے ہمارے گھر میں ہیں۔ اس مومنہ نے بچوں کو سلا کے باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ اس ملعون نے تالے کو توڑا، کمرے میں تاریکی تھی، اس نے ہاتھ مارنا شروع کیے۔ عزاداروں میں کیسے بتاؤں، ہاتھ شہزادوں کے سروں تک پہنچے۔ کہا کون ہو؟ کہا مسلم کے بیٹے۔ میں نے روایت میں پڑھا اس نے اتنا ظلم کیا، چھوٹے بچے کے دانت ٹوٹ گئے، خون سے کپڑے بھر گئے، اور ایک مرتبہ کربلا کی طرف دیکھ کے کہتی عباس ماما ہماری مدد کو، ہم مظلوم، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ پکڑا، صبح ہوئی، لے کے چلا دریا فرات کے کنارے۔ بیوی سامنے آئی، اس کو مارا، بیٹی سامنے آئی، اس کو مارا، بیٹا سامنے آیا، اس کو زخمی کیا، لے کے چلا دریا کے کنارے۔ غلام کو کہا، حبشی غلام کو کہا کہ تم ان بچوں کو قتل کرو۔
وہ جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا. حبشی غلام کو دیکھ کر شہزادے کہتے ہیں تیری شکل ہمارے نانا رسول کے مؤذن بلال سے ملتی ہے. ہم رسول زادے ہم پہ رحم کر. وہ چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا. یہ ملعون خود آگے بڑھا کہا شہزادوں لباس اتارو. شہزادے کہتے ہیں 3 باتوں میں سے ایک بات مان لے, ہمیں ابن زیاد کو زندہ پہنچا دے, وہ جو ہمارے لیے فیصلہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بیچ دے, ہم یوسف سے کم قیمت میں بکنے والے نہیں ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں مدینہ پہنچا دے, تیری شفاعت کے ہم ضامن بنیں گے. کہا مجھے نقد انعام چاہیے, کپڑے اتارو, لباس اتارو. شہزادے کہتے ہیں اچھا اگر تم نے قتل کرنا ہے اور ہم نے ہونا ہے تو ہم آل محمد سے تعلق رکھتے ہیں, بارگاہ توحید میں سجدہ کرنے دے. نماز پڑھی, دست دعا بلند کی, مالک اس کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والی تیری ذات ہے. اور یہ ملعون آگے بڑھا, بڑے شہزادے کے سر پہ, چھوٹا آگے آ گیا, پہلے مجھے مار. اس ملعون نے کچھ نہیں سنی, بڑے بیٹے کو میں ماتم کا جملہ کہہ رہا ہوں, یہیں پہ شبیہ آ جائے گی. اس نے بڑے شہزادے پہ وار کیا, ازادار وار کا چلنا تھا, گردن جدا ہوئی جسم سے. چھوٹا شہزادہ آگے دوڑا, خون سے اپنے بالوں کو چہرے کو خضاب کرنا شروع کیا. حارث ملعون کہتا کیا کر رہے ہو؟ کہ بھائی کے قتل کا گواہ بن رہا ہوں, قیامت کا دن ہوگا عرش الہی کو پکڑ کے مالک ہم غریبوں کا کیا قصور تھا. بڑے شہزادے کو قتل کیا, لاش کو دریا میں پھینکا, لاش بہنے لگی. چھوٹا کہتے بھیا مجھے اکیلے چھوڑ کے نہ جانا. ایک مرتبہ لاش رک گئی, چھوٹے کو قتل کیا, اس کی میت کو بھی ڈالا فرات میں. دونوں جنازے زمین پر بیٹھ گئے, تہہ میں بیٹھ گئے. ایک کسان راوی ہے, میں نے اگلے دن میں نے دیکھا, میں پانی لگائے پھر رہا تھا, ایک بی بی کے چیخوں کی آواز آئی, اور تمہیں ماں کہاں روئے,